بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسنین اور متقین کی تین خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو سورہ آل عمران کی 134 نمبر آیت میں بیان کیا ہے، اور انہی کے ضمن میں امام زین العابدین اور ان کی کنیز کا ایک دلچسپ واقعہ، اور اس کے ساتھ ہی ایک درم 1,00,000 پر کیسے بھاری اور سبقت لے جاتا ہے، ان باتوں کو جانتے ہیں۔ پہلے آیت کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں بھی۔ سرا خوشی، درا تکلیف۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، غصے کو روکنے والے ہوتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی اس آیت میں محسنین متقین کی تین خوبیوں کو بیان کیا۔ پہلی خوبی کہ وہ خوشی میں، غم میں، خوشحالی میں اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ دراصل تقوی والے وہ ہوتے ہیں جو وہاں پر بھی خرچ کرتے ہیں جہاں پر خرچ کر کے انہیں خوشی ہوتی ہے، جیسے اپنے اہل و عیال پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے دوستوں پر۔ اور تقوی والے وہاں بھی خرچ کرتے ہیں جہاں خرچ کر کے انہیں دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی پہنچتی ہے، دشمنوں پر، مخالفین پر۔ یہ متقین کی خوبی ہوتی ہے، وہ ہر ایک پر خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر خازن میں یہ حدیث بیان کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مال خرچ کرو، تم پر مال خرچ کیا جائے گا، یعنی خرچ کرنے والے کے اسباب جو ہیں وہ وسیع کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث جس کو تفسیر مظہری کے حوالے سے تفسیر تبصرہ میں بیان کیا گیا کہ سخاوت اور کرم کو عظیم مرتبہ دے کر پیدا کیا گیا۔ تفسیر تبصرہ نے مظہری کے حوالے سے ایک دلچسپ حدیث بیان کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درم 1,00,000 درم پر سبقت لے جاتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کے پاس کثیر مال ہوتا ہے، بہت سارا مال ہوتا ہے، اور اس میں سے وہ 1,00,000 خرچ کرتا ہے، اور ایک دوسرا شخص جس کے پاس صرف 2 ہی درم ہوتے ہیں تو وہ 1 خرچ کر دیتا ہے۔ گویا یہ والا شخص اپنا آدھا مال خرچ کر دیتا ہے، اور وہ جس کے پاس کثیر ہوتا ہے اس میں سے وہ 1,00,000 خرچ کر دیتا ہے۔ گویا 1 درم والا 1,00,000 پر سبقت لے جاتا ہے۔ قرطبی نے ایک اور حدیث بھی بیان کی کہ رسول پاک علیہ السلام نے خرچ کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا کہ آگ سے بچو، خواہ تمہیں چھوارے کے ایک ٹکڑے کو صدقہ کر کے ہی بچنا پڑے۔ اور تفسیر خازن کے حوالے سے یہ حدیث بھی ملاحظہ کیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی اللہ سے قریب ہوتا ہے، سخی لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے، سخی جنت سے بھی قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے، اور بخیل کنجوس اللہ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور اور دوزخ سے قریب ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جاہل، سخی، کنجوس عابد سے عابد کی نسبت اللہ کو زیادہ پسند ہوتا ہے کہ اس میں سخاوت ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں پہلی خوبی تقوی والوں کی یہ بیان کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور غمی میں بھی۔ دوسری خوبی والکاظمین الغیظ، اور غصہ کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ کاظم کہتے ہیں بند کرنا، رک جانا،
اصل میں بہادر شخص وہی ہوتا ہے جو اپنے غصے کو روک لیتا ہے۔ تفسیر خازن نے وہ حدیث بیان کی کہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت کسی کو گرا دے، نہیں، وہ نہیں، بلکہ وہ پہلوان ہے جو غصے اور غضب کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لے، اپنا مالک بن جائے۔ دوسری حدیث میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے غصے کو روک لیا اور اس کے اللہ پھر عیبوں کی بھی پردہ پوشی فرما دے گا۔ اور در المنصور میں یہ حدیث بھی ذکر کی گئی کہ جس شخص نے غصے کو روک لیا، حالانکہ وہ غصہ لاگو کرنے پر قدرت رکھتا تھا، تو اللہ اسے امن اور ایمان نصیب فرما دے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے جو اپنے غصے کو اپنے پر قابو رکھتا ہے۔ اور یہی خوبی اس آیت میں بیان کی، والقاظمین الغیظ، وہ غصہ کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ اور تیسری تقوی والوں کی خوبی، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ دیکھیں، غصہ پر کنٹرول کرنا یہ آسان ہوتا ہے، لیکن دل سے نفرت کسی کے بارے میں ختم کر دینا، دل کو صاف کر دینا، یہ ایک اگلا مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن تقوی والوں کو اللہ یہ بھی نصیب فرما دیتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی کنیز وضو کروا رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے پانی کا برتن چھوٹ گیا، جس کی وجہ سے چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ تو امام پاک نے اس کنیز کی طرف دیکھا تو وہ دانا تھی، سمجھدار تھی، فوراً سے بولی والقاظمین الغیظ۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ سمجھدار تھی، اس نے آیت کا اگلا حصہ پھر پڑھا والعافین عن الناس، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تجھے معاف بھی کیا۔ تو وہ کنیز آخر اہل بیت اطہار کی خدمت کرنے والی کنیز تھی، وہ قرآن سے واقف تھی۔ اس نے آگے سے امام زین العابدین کو آیت کا آخری حصہ سنایا واللہ یحب المحسنین۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ گویا تقوی کی تین خوبیاں، خوشی اور غمی میں، تکلیف میں خرچ کرنا، غصے پر کنٹرول اور لوگوں کو معاف کر دینا، یہ محسنین کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین ان تینوں صفات کو ہمیں بدرجہ اتم اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔